ابھی کل عمران خان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ عظمیٰ خان صاحبہ نے انہوں نے کہہ دیا کہ خان صاحب نے فل اتھارٹی دے دی ہے کہ آپ اپنی مرضی کی کابینہ بنا لیں، خواہش ان کی ہے مختصر کابینہ بنائے. لیکن آفریدی صاحب کی جو ان کا زور ہے اس بات پہ کہ نہیں میں نے ملنا ہے پالیسی گائیڈ لائن ہے، لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی اپنا ویژن ہی نہیں ہے. اچھا نہیں دیکھیں گائیڈ لائن تو یہی ہے نا کہ جن باتوں سے گنڈا پور گئے ہیں آپ وہ نہیں کریں تو گائیڈ لائن تو سیدھی ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی کو گائیڈ لائن، بات وہی ہے کن باتوں سے ابھی آپ کے پروگرام میں بتا کے تو آ رہا ہوں. ان کو شارٹ ٹرم میموری لاس ہو جاتا ہے. مجھے نہیں پتا، میں تو آج تک ڈھونڈ رہا ہوں کہ کس بات پہ گئے وہ آپ کو نہیں پتا. ایک منٹ سر دیکھیں منصور صاحب، ہوسٹ وہ ہے. نہیں بڑی مہربانی آپ آپ پوچھ لیں. نہیں آپ اینالسٹ ہیں سر، آپ ہوسٹ نہیں ہیں. نہیں میری بات آپ ان کو اضطراب اس بات پہ ہے، وہ تلاش کر رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ بغلیں جھانک رہے ہیں وہ کہ بھائی مجھے نہیں پتا اور وہ آپ سے علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا علم کے لیے تو چین جانا پڑے، یہ تو میرے کو قریب ہی بیٹھے، آپ ادھر بیٹھے بیٹھے بتا دیں. اچھا بات یہ کہ میں مغل پور ہی چلے جاؤں. بات اتنی ہے کہ دیکھیں عمران خان کو ایک ایشو چاہیے ہوتا ہے فرینکلی، اور وہ کریٹ کرنے میں میڈیا سائنس کو جتنا عمران سمجھتا ہے میں حالے اور کوئی پولیٹیشین نہیں سمجھتا. اچھا اب کیا ہے کہ عمران خان کے پی لڑائی کنفرنٹیشن پی ٹی آئی چاروں طرف ایک ہی چیز مسلسل چل رہی ہے. اگر وہ نہ بھی ملے تو کابینہ بن سکتے، کوئی ایڈا بڑا کام نہیں کا. وہاں بہت سارے تگڑے اپنے بھائیوں کو لے کے بیٹھے ہوئے کہ جی میرے پرانو رکھو میرے پرانو رکھو، اور وہ اپنی جان بچا رہا ہے کہ جی میں ملوں گا تو میں کروں گا. وہ کسی مطلب وہ موروثیت کو نہیں وہاں پر ڈالنے دیں گے. ہوگی موروثیت پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ موروثیت کے بغیر، اب عمران خان نے منع کر دیا ہے کہ آپ ضمنی انتخابات میں نہیں لیں گے، تو بہت سارے لیڈر اپنے بہن بھائیوں کو اپنے بیگمات کو کھڑا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو موروثیت کو تو چھوڑ دیں کہ خیر نعرے کی حد تک اچھا لگتا ہے. جیسے رانا صاحب عاشق مشوقی کی کہہ رہے ہیں، یہ بھی پہلے پیپلز پارٹی کے زلف کے اسیر رہے ہیں، پھر انہوں نے معشوق بدلا تھا. تو میرے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ پہلے کسی اور در کے اوپر جا کے ادھر آبے وہ چاہ غریباں والے یوں پلاتے ہیں. تو معشوق تو بدلے جا سکتے ہیں، وہ تو ہمارے ملک میں ہسٹری ہے، بڑوں اپنی ہسٹری ہے. نہیں وہ والی بات یہاں نہیں کرتی ہے. اب میری میں نے نہیں کچھ کہا، وہ منصور صاحب آ رہے ان کا موڈ ایسا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. کیا بات کیا ہے، منصور میرے ہے ہر چیز کے رازدان. بالکل ٹھیک ہے نا. اب بہت ساری باتیں ہیں جو میں اب آپ کس قسم کے رازوں کی بات کر رہے ہیں یہ ذرا دھیان رکھیے. ہم تو سیکھنے والے ہیں ان سے، تو ہم سکھاتے رہے ہیں کہ میں نہیں سکھاتا رہا، میرے تو نہ پاؤ کہ میں سکھاتا کبے سے جو مشہور بدل. لیکن ایک بات سن لیں، اس ساری صورتحال کو اگر آپ نے سمجھنا ہو نا، وہ کیوں نہیں مل رہے، کیوں نہیں ملایا جا رہا. میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں، میں ان سے دل سے عزت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. انہوں نے ایک ویلاگ کیا اور انہوں نے کہا جی سسٹم نے کہہ دیا تیری ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے نا، بالکل ٹھیک. میں ان کی بات پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہوں. بالکل سسٹم نے کہہ دیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس کوئی آپشن ہے؟ شب باتیں نا. آپ کے پاس کوئی آپشن؟ آپ نے انٹرو میں جب یہ کہہ دیا کہ پروگرام تک بھائی بعد میں دیکھوں گا، تو میں ابھی بالکل لائن بدل چکا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک. لیکن یہ کہ یہ بات جو ہے نا یہ حقیقت ہے ٹھیک کہ جنہوں نے یہ سسٹم چلانا ہے، جو دل ول لینے کا ڈھب جانتے ہیں، وہ ترکیب ورکیب سب جانتے ہیں. ان کو سہیل آفریدی صاحب سے شکایت کیا ہے نا؟ میرا خیال ہے سہیل آفریدی سسٹم کو آفریدی صاحب سے کیا شکایت ہے؟ اب یہ دیکھیں آپ کو بھی تھوڑا سب ظاہر زیادہ علم، آفریدی صاحب نے بہت ساری سسٹم کی شکایتیں دور کر دی ہے. ٹھیک ہے نا. جو انہوں نے شروع میں نعرے لگائے، بڑی اچھی ملاقات بھی ہوگی کور کمانڈر سے، بڑے اچھے ماحول میں ہوئی، بنا چاپ سٹکس کھائیں، بہت کچھ وہاں پہ تھا، بڑے اچھے ماحول میں ہوئی. اور میں ایمانداری سے آپ کو بتاؤں، میرے لیے اس سے اچھی خبر ہی کوئی نہیں تھی. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، اچھی بات. یہ کیسے ممکن ہے بھائی کہ اسٹیبلشمنٹ کو مائنس کر کے دنیا کے اندر کوئی حکومت نہیں چل سکتی. اور میں اس میں آپ کی بات میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اوور ویلمنگ میجورٹی کے وزیر اعلیٰ کو آپ فارغ کر کے آپ صوبے کے معاملات کو چلائیں. اور کور کمانڈر نے بہت اچھا جیسچر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ ایک درویش صاحب تھے تو ان کے کسی نے کہا کرامت دکھائیں یا دیوار کو اپنی طرف بلائیں. ان کا دیوار ادھر آؤ نہیں، انہوں نے کہا ہم درویش ہیں، ہمیں ایگو نہیں ہوتی، ہم خود چلے جاتے ہیں دیوار کے پاس. ٹھیک. تو کیا اس میں وہ اس کی بات ہوگی، وہ چلے گئے، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا. اور اگر صوبہ، وہ صوبہ جو پاکستان کا سب سے جلتا ہوا صوبہ ہے، جہاں پہ دہشت گرد، پاکستان میں جو درویش ہونا اسے اسی دیوار میں چڑھوا دیا جائے. نہیں مسئلہ
مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتنے اچھے جیسچر سارے ہو گئے ہیں, آپ نے کہا چاپ سٹکس بھی کھا لی, کھانے کا دیکھیں ان کو اتنی تک رسائی ہے, اور یہ ہمیں باتیں لگاتے ہیں کہ ان کو یہ پتا کس کسائی سے گوشت آیا ہوگا, یہ بھی ان کو پتا ہے. تو پھر وجہ کیا ہے؟ پھر آفریدی صاحب کی ملاقات ہی کروا کے ایشو سرے سے ختم ہو جائے. نصر اللہ ملک صاحب, یہ جو ہمارے ملک میں نظام رائج ہے, اس میں اور عمران خان صاحب میں جو تفریق ہے, جو فرق ہے, اور جو اتنا وائڈ پیدا ہو گیا ہے, اس میں گنڈا پور صاحب کا ایپیسوڈ آتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. اب جناب سہیل آفریدی صاحب آ گئے ہیں, جن کی بہت اچھے پیمانے پر اور بڑی اچھی ملاقات بھی ہو گئی کور کمانڈر پشاور سے, لیکن معاملات آگے نہیں چل رہے. اس ملاقات میں جس پہ سہیل آفریدی صاحب نے خود کا کچھ آفیشیل نہیں تھا, ہمارے دوست جناب اسحاق رانا صاحب نے فرما دیا کہ وہاں کھانا اور بڑا اچھا چاپ سٹکس وغیرہ سب کچھ چلا. تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ جی ملاقات نہیں ہونے دینی, اور خبریں ایسی ہیں کہ ایسی کی تیسی؟ دیکھیں منیب صاحب, ایک تو پہلی بات ہے, اس ملاقات کے بعد کوئی سب اچھا کی امید رکھ لینا میرے خیال میں یہ بھی خام خیالی ہو سکتی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کا جو اپنا سٹانس ہے, یا پی ٹی آئی کا جو طریقہ کار ہے, یہ ساری ملاقاتیں آپ نے اور میں نے تو نہیں رکھوائیں. یہ پی ٹی آئی نے خود اپنے لیے یہ ماحول پیدا کیا تھا کہ وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتی کسی سے, وہ ملنا نہیں چاہتی. وہ اس وقت جو ہے وہ لڑائی کی جو سیاست ہے وہ کرنا چاہتی ہے. اور وہ انقلاب کے نعرے نہ میں نے لگائے, نہ آپ نے لگائے, نہ منصور صاحب نے لگائے. انقلاب کے نعرے پی ٹی آئی لگاتی ہے. یعنی پی ٹی آئی نے جب سیاست کی ہی نہیں, پی ٹی آئی اگر سیاست کرتی تو یہ ملاقاتیں پہلے بھی ہو چکی ہوتی ہیں, اور یہ نہ علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر الزامات لگ رہے ہوتے, اور نہ پوری پارٹی کے اوپر الزامات لگ رہے ہوتے. جناب یہ پارٹی پوری کمپرومائزڈ ہے. ابھی کچھ دن بعد دیکھیے گا یہ سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں بھی رانا صاحب نے کیا دینا, یہ بھی کمپرومائزڈ ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس ملاقات کے بعد کبھی دوبارہ ان کو جانا پڑا. میرے خیال میں جائیں گے سہیل آفریدی صاحب بھی ملاقات کرنے کہ جناب آپ آئے تھے تو میں بھی حاضر ہونا چاہتا ہوں. تو پھر اب ان کے اوپر فتوے آئیں گے جناب کہ جی اب یہ بھی کمپرومائزڈ ہو گئے. اصل پی ٹی آئی جب سیاسی فیصلے چھوڑ کے اس جارحانہ پالیسی پہ چلتی رہے گی تو معاملات تو نہیں سدھریں گے. اور یہ کہہ دینا کہ شاید اس ایک ملاقات کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے معاملات بہتر ہو چکے ہیں, مجھے تو نظر نہیں آتا. نہیں, بٹ یہ اوپننگ بیٹسمین کہا ہے رانا صاحب, ملک صاحب, انہوں نے عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو, تو اوپننگ بیٹسمین کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا, وہ گنڈا پور صاحب والی پالیسی تو نہیں اپنائیں گے. میرے خیال میں دیکھیں جو ایک بڑا فرق ہے, میں آج بھی ان کے حلقے میں گیا, سہیل آفریدی صاحب کے حلقے میں, وہاں بھی ایک ماحول ایسا بنایا گیا جی کہ ایک نیا ٹارزن آ گیا ہے. اب تو یہ تو دیکھیں جی ملاقات کے بعد بھی اس نے لڑنا ہی لڑنا ہے. اور یہ جو ایک لڑائی کا ماحول بنا دیا گیا اپنے کارکنوں میں اور ان کے سوشل میڈیا ورکرز میں, اس سے یہ سٹانس سے پیچھے کیسے ہٹیں گے, پہلا سوال تو یہ ہے. پھر جس طریقے سے یہ ہر روز ان کا ٹویٹ جو ہے وہ آگ اور زہر نکالتا ہے, کیا وہ آگ اور زہر نکالنا بند کر دے گا؟ اچھا وہ بند کر دے تو دوسری طرف تو کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے کہ وہ ضرور تو نہیں چاہتے کہ ہر حال میں ان کی ملاقاتیں بند کی جائیں یا عمران خان صاحب کی پارٹی کے اوپر سختیاں آئیں. اگر یہ بیہیو کرنا شروع کر دیں, احتجاج بھی پرامن کریں, انتشار نہ کریں, تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو راستے بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن اس راستے کا کلیش کا انتخاب پی ٹی آئی نے خود کیا ہے. پی ٹی آئی جب سے اقتدار سے نکلی ہے اس وقت سے لے کے آج تک مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں کوئی ایک آدھ جگہ آپ کو لچک نظر آئی, لیکن انہوں نے یہی سوچا کہ یہ جنگ وہ جیت جائیں گے. اسی سویلین سپرمیسی کی جنگ کبھی کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں عمران خان صاحب ساری پوری اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ بالکل آگے لگا کے واپس آ جائیں گے, اور پورے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ جو ہے بالکل اکھاڑ کر باہر پھینکیں گے. یہ جو اکیلا کھیلنے کی روش ہے اور میں اکیلا میدان میں رہوں, یہ تو یہاں لے کے آئی ہے پی ٹی آئی کو. ٹھیک ہے.